ایک MNA کی سیلری اگر بتا دیں ہمارے ناظرین، ابھی جی خان صاحب کے بغیر آپ کی تیسری عید جا رہی ہے، کتنا مس کرتی ہیں؟ شاندانہ گلزار صاحبہ، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں کتنے پیسے کماتے ہوں گے. بہت سے آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے جو پولیٹیشنز ہیں ان کی وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری آمدن اتنی ہے، لیکن اثاثے دیکھے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آپ کی آمدن کتنی ہے اور کیا کیا آپ نے آج تک بنایا؟ اساس آپ کو زرداری صاحب کی کال آتی ہے، فضل الرحمان کی کال آتی ہے، نواز شریف کی آتی ہے، کس کی کال پک کریں گے؟ کہ تنہا جو ہے اس کے حساب سے آپ کو قرضہ شرضہ لینا پڑتا ہے یا کہ گزارا ہو جاتا ہے؟ آپ عیدی بانٹتی ہیں؟ الحمدللہ. کتنے کی عیدی آپ دے دیتی ہیں؟ ٹھیک ہے. عیدی بچپن میں کتنی جمع کی ہے سب سے زیادہ، یہ کوئی یاد ہے؟ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ رمضان میں بد دعا نہیں دوں گی، لیکن میں نے ہر روز ہاتھ اٹھا کے بد دعا دی کہ پرائے بچوں کو مارنے والوں، اللہ آپ کو زندگی میں کچھ بھی نہ آتا ہے. آپ نے جو پاکستانیوں کا خون بہایا ہے، میں نفرت کرتی ہوں ایسے لوگوں سے. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں AK پوائنٹ اور میں ہوں عتیق خالد دھنیا. جتنے بھی مسلمان ہیں پاکستان میں ہیں یا کہ پاکستان سے باہر ہیں، آپ سب کو عید کا دن مبارک ہو. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک MNA ہیں شاندانہ گلزار صاحبہ، جو کہ ہمارے ساتھ آج عید کے پہلے دن ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے آج بات کریں گے. آج سیاست کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے، آج کوئی پرسنل لائف کے حوالے سے بات کریں گے، عید کیسے گزرتی ہے اس حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. شاندانہ گلزار صاحبہ، سب سے پہلے آپ کیا کرتی ہیں اٹھ کے، یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. شکریہ جی. آپ نے کہا کہ ہم سیاسی بات نہیں کریں گے، ہم غیر سیاسی کریں گے. پچھلے 3 سال سے ہماری زندگی رہی نہیں، جو بھی ہے ایک جدوجہد کا حصہ ہے، اور الحمدللہ ہمارے لوگ بہت ہی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جانی مالی لہو لہان ہے میرا صوبہ، میرا ملک. لیکن آپ دیکھیں گے صبح 8 بجے سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تہوار آیا ہے. ہم پہ واجب ہے اس کو منانا. جتنا بھی دکھ ہو، گھر میں وفات بھی ہو، تو لوگ ضرور اس کو مناتے ہیں. تو الحمدللہ یہاں پہ بھی ایسے ہوتا ہے روایتی طریقے پہ. صبح لوگ 8 بجے آ جاتے ہیں، کھانا پینا شروع، مبارکبادیں شروع. کوئی حاضری لگاتا ہے، کوئی سارا دن بیٹھا رہتا ہے. مجھے تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ بابا جب MNA تھے تو صرف مردوں کے ساتھ ان کا ملنا ہوتا تھا، کیونکہ وہ ایک اور پیڑھی آ گئی ہے، ایک اور جنریشن ہمارے بچوں میں آ گئی. تو اب میں باہر حجرے میں بیٹھتی ہوں مردوں کے ساتھ، اندر خواتین کے ساتھ بھی بیٹھتی ہوں، اور ڈبل ٹربل ہو جاتا ہے، کیونکہ خواتین ناراض ہوتی ہے کہ ہم سے ملو، بندے ناراض ہوتے ہیں کہ ہم آئے ہیں سلام کرنے کے لیے. تو وقت نہیں ملتا، 1 سیکنڈ بھی فری نہیں ملتا. اچھا، 1 سیکنڈ میں فری نہیں ملتا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سیاست میں آئی ہیں، کیا وجہ ہے کہ کس بات سے امپریس ہو کہ آپ نے سیاست میں قدم رکھا؟ بہت جی، اللہ بھلا کرے ارباب شہزاد صاحب کو اور اسد عمر صاحب کا. انہوں نے پھنسا دیا. ٹھیک ٹھاک نوکری تھی، ٹھیک ٹھاک کما رہی تھی، کھا رہی تھی، لیکن انہوں نے کافی ڈانٹا. ارباب شہزاد صاحب نے انہوں نے آفر کی تھی. دس واز بٹوین 26 and 27 رمضان 2018 میں. ریزرو سیٹ مجھے آفر کر رہے تھے. ملی سیٹ میرے بھائی کو تھی، اوپن سیٹ. لیکن اس طرح ہوتی ہے ہر پارٹی میں تقریب کار، تو ایک تقریب کار نہیں دینی تھی اس کو، کسی اور کو دی. وہ بھگاڑو کے چلا گیا، F میں بیٹھ گیا، اور پھر مجھے انہوں نے ریزرو سیٹ آفر کی. مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا کہ جی دیکھیے والد کی ڈیتھ کو سال ہو گیا ہے، اور میں ویسی واحد کمانے والا ہوں گھر میں، تو کیوں مجھے پالیٹکس میں ڈالتے. تو اتنی ڈانٹ پڑ گئی ارباب شہزاد سے کہ آپ بڑے بڑے بھاشن دیتی ہیں کہ ملک بچانا ہے، ملک ٹھیک کرنا ہے، تو ایسے ٹھیک کریں گی، باہر بیٹھ کے اندر آؤ. تنخواہ بھی میری ٹھیک ٹھاک تھی، اسمبلی میں تو تنخواہ بھی ماشاءاللہ 0/8 تھی. سو بس شکر ہے، جو بھی اللہ نے کرنا تھا استخارے کر کے یہاں تک پہنچی. مطمئن ہیں سیاست سے؟ بہت مشکل کام ہے. مجھے نہیں پتہ کون سے لوگ جن کو سیاست میں آنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن اگر حلال طریقے سے کرنا ہے، عبادت مان کے کرنا ہے، رب کے لیے کرنا ہے، علاقے کے لیے کرنا ہے، تو اٹس ناٹ ایزی. آج کل آپ کو پتا کہ بہت سے لوگ، بہت سے نوجوان جو ہیں سیاست میں آنا چاہتے ہیں، خاص کر کے خواتین، ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ لپسٹک لگانے اور بٹوا اٹھانے کا فورم تو ہے نہیں. اگر وہ کرنا ہے تو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. وکیل بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، اکاؤنٹنٹ بن جائیں، کچھ بھی کریں، پروفیشنل آرٹس میں چلے جائیں. ٹی وی، اتنی زیادہ انٹرنیٹ، پروفیشنل مواقع ہیں. لیکن اگر واقعی یو وانٹ ٹو چینج پاکستان، تو پھر سر پہ کفن باندھنا پڑے گا. اتنا آسان نہیں ہے. اچھا، سیاست میں یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ خواتین کو محنت اگر کرتی ہے تو پھر آئیں. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سیاست کے حالات بھی آپ دیکھ رہی ہیں. دوسری یہ بتا دیں کہ جو آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے اگر پوچھا جائے تو یہ بتا دیں کہ جو عید بچپن کی عید ہے اور آج کی عید ہے، کتنا ڈفرینس محسوس کر رہی ہیں آپ؟ تو وہ مزے کی عید ہوتی تھی، ذمہ داری نہیں تھی. ماں باپ بڑے، ہم چھوٹے تھے، والدین تھے، وہ ہر چیز کو سنبھال لیتے تھے. اب ہمیں خود ہر چیز سنبھالنی ہوتی. شکر ہے میری والدہ ہیں، لیکن سنبھالنا تو خود ہی پڑتا ہے. سو اٹس ایگزاسٹنگ. وہ پلیزر والا امپیکٹ کم ہو گیا، اب ڈیوٹی زیادہ ہو گئی ہے. کیا مس کرتی ہیں عید والے دن؟ بابا وہ تو اللہ کے پاس ہے. میرے بھائی امریکہ میں ہیں، اس کے دونوں بیٹے بھی ادھر ہیں. ہم سردیوں میں یہ رسی والی بیڈ کو کیا بولتے ہیں، چارپائی بولتے ہیں اردو میں، تو چارپائیاں ہم دھوپ میں ڈال دیتے تھے. بس کھانے کے بعد لیٹ جاؤ، نہ کسی سے ملنا نہ ملانا، بس رمضان کی ساری تھکاوٹ نکال لو. اب وہ نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ بتائیے گا کہ سیاست میں آپ آئے ہیں
تو کسی پولیٹیشین سے امپریس ہوئی ہیں یا کہ کسی نے فورس کیا جیسے آپ نے پہلے بتایا؟ نہیں 2011 میں نے خود جی پی ٹی آئی جوائن کی تھی, بابا نے جوائن کی تھی, میں نے بھی جوائن کر لی, لیکن تب میں یورپ میں تھی, نوکری کر رہی تھی, تو میں ایکٹیو پولیٹیشین نہیں تھی, میں فنڈنگ کرتی تھی جہاں جہاں مجھے نظر آتا تھا. پھر جب پریکٹیکل پالیٹکس میں 2018 سے, تو اٹس اے ڈفرنٹ ورلڈ. وہ تب ریزرو میں نہیں تھی, اب الیکٹڈ ہوں الحمد للہ. سو ہر جگہ پہ اٹس ڈفرنٹ. مطمئن کہنا مشکل ہے, کیونکہ دا کویسچن از واٹ یو وانٹ آؤٹ آف لائف. اگر آپ نے پبلک سروس کرنی ہے یا اللہ کے مخلوق کی محنت کرنی ہے, تو دین دس از دا رائٹ پلیس, بٹ اٹس ناٹ این ایزی پلیس ٹو بی. آپ کے پیرنٹس خوش تھے آپ کی سیاست میں آنے میں؟ بابا تو نہیں تھے تب, وہ وفات پا چکے تھے. امی انکریجنگ تھی, انہوں نے بہت انکریج کیا, بہت ساتھ دیا. مجھ پہ جتنے کیسز ہوئے تو آدھے سے زیادہ تو ان پہ بھی اس کا نزلہ پڑا, بیکاز گھر پہ امی کی ریڈ کرتے تھے لاجز میں, ان کو بہت ذہنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا. شیر افضل صاحب کے گھر گئی رات کو جو مجھے پولیس اٹھا کے لے گئی تھی. سو آسان میں ان کو ہم نے نہیں دیکھا, بٹ آئی تھنک یہ سیلف پٹی کی یا وہ اس کی نہیں ہے کہ ہم بیچارے ہم لوٹ گئے, نہیں. آئی تھنک اٹس اے پارٹ آف اللہ's گرینڈ پلان. جو اللہ کے لیے لکھتا ہے وہی ہوتا ہے. اچھا یہ بتا دیں کہ باقی پارٹیز بھی ہیں, کبھی کسی نے آپ کو اپروچ کیا کہ ہماری طرف آ جائیں, کوئی آفر کی ہو؟ ووٹ آف نو کانفرنس میں اپروچ کیا, کچھ بھائی بہن جیسے دوست بھی ہیں نون میں پیپل میں, اور انہوں نے تو بغیر کسی غرض کے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بہتر. اور نیچرل کو اپنی لیڈرشپ اچھی لگتی ہے, تو ایسے اچھے لوگ بھی ہیں وہاں پہ. کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ, اگین دوستی, ووٹ آف نو کانفرنس میں اپنی سیاست بچا لو. ایسے وہ نہیں ہو سکتا. پھر ابھی ریسنٹلی آفرز آ رہی ہے فائنینشیل کے, پارٹی کو آپ چھوڑ دیں آپ کو اس سے بہتر مل جائے گا. آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ پیسے ٹھیک ٹھاک ملیں گے, چھوڑنے پہ بھی اگر اتنے نالائقوں کو منسٹری مل رہی ہیں تو ہمیں کیوں نہیں مل سکتی, بٹ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. اچھا, دا پوائنٹ از وطن سے وفاداری, خان سے وفاداری. اچھا شاندانہ گلزار صاحبہ, بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں کتنے پیسے کماتے ہوں گے. بہت سے آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے جو پولیٹیشینز ہیں ان کی وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری آمدن اتنی ہے, لیکن اثاثے دیکھے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آپ کی آمدن کتنی ہے اور کیا کیا آپ نے آج تک بنایا؟ اثاثہ تو جی میری ایک ہی گاڑی ہے, 2016 میں خریدی تھی الحمدللہ, اور جو بنایا وہ سارا کمایا کھا لیا. اثاثہ تو بس یہی ہے, ایک گھر ہے گاؤں میں, بٹو شراکت ہے بابا کا اور چاچا کا, لیکن امی اس کے اونر ہے, اور دیٹس اٹ, کچھ بھی نہیں. ایک MNA کی سیلری اگر بتا دیں ہمارے ناظرین. ابھی جی بڑی ہے, جنوری میں 20 جنوری کو بڑی ہے آئی تھنک, تو وہ بن گئی ہے 5,20,000. جو پیپلز پارٹی نون والے گئے تھے MNAs پرائم منسٹر کے پاس کہ فیڈرل سیکرٹری کی تنخواہ کی طرح ہمیں تنخواہ چاہیے, تو وہ آئی تھنک تقریباً لگ بھگ 10 لاکھ بن رہی تھی, سب کچھ ملا کے, گھر, کرایہ, ٹیلی فون, پیٹرول. تو وہ تو نہیں مانا فائنانس ڈویژن نے. خان صاحب کے ٹائم میں تنخواہ کبھی نہ بڑھتی. پروپوزل آیا تھا, ہماری حکومت نے بھی اس کو رد کر دیا تھا, وہ بھی اپوزیشن لے کے آئی تھی. اور یہ بھی کہا گیا کہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں MNAs کو آپ آ کے دیکھیں, چینی سرکار کو دیکھ لیں, آٹا سرکار کو دیکھ لیں, اسٹیل والوں کو دیکھ لیں, بجلی والوں کو دیکھ لیں, ان کو تو تنخواہ کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ تو اربوں میں کما رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ بھی خاتون ہیں, مریم نواز بھی خاتون ہیں, وہ بھی وزیر اعلیٰ ہیں, کتنی مطمئن ہیں ان کی سیاست سے؟ میں جی ان کے اکثر سوال ہی جواب نہیں دیتی, کیونکہ جب سے ارشد شریف کا قتل کروایا گیا, ذل شاہ کو جس طرح بے دردی سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا کہ اب نارمل بچے کو, پھر بیبی عمار کو شہید کر دیا کہ امی آباد فاروق کے, تو مجھے نفرت سی ہوگی ان لوگوں سے. اور میں ان کو, میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ رمضان میں بد دعا نہیں دوں گی, لیکن میں نے ہر روز ہاتھ اٹھا کے بد دعا دی کہ برائے بچوں کو مارنے والوں, اللہ آپ کو زندگی میں کچھ بھی نہ آتا ہے, آپ نے جو پاکستانیوں کا خون بہایا ہے, میں نفرت کرتی ہوں ایسے لوگوں سے. خان صاحب کے بغیر آپ کی تیسری عید جاری ہے, کتنا مس کرتی ہیں؟ دیکھیں خالد صاحب میرے والد سے 2 سال چھوٹے ہیں, تو میرے لیے تو وہی ان کی عزت ہے جو میں اپنے بابا کے لیے ہے, رتبہ بھی وہی میں دیتی ہوں ان کو. لیکن اگر 24 گھنٹے سوچتے رہو نا کہ وہ بندہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے, وہ جو قربانیاں دے رہا ہے, پھر آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو کبھی کبھی تو اپنے آپ کو بلینک آؤٹ کرنا پڑتا ہے, جسٹ ٹو سروائیو, جسٹ ٹو گیٹ فرام ون ڈے ٹو دی ادر ڈے. لیکن الحمدللہ کہ ہم نے عمران خان کے دور میں پیدا ہوئے, عمران خان کا دور دیکھا, اللہ نے ہمیں تحفہ دیا قائد اعظم. اور اکثر میں عیدی صاحب کی بات کرتی ہوں کہ یہ میرے تیسرا بندہ پاکستان میں جو پیدا ہوا ہے جو میرے وطن کے لیے پیدا ہوا ہے. آج عید کا دن ہے, خان صاحب کے لیے کوئی میسج؟ سر آپ نے کہا تھا گھبرانا نہیں گھبراتے. سر آپ نے کہا تھا کہ ڈٹے رہو, ڈٹے میں. آپ نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ جو بندہ بولتا ہے تو وہ بندہ کبھی بھی کسی اور قوت سے نہیں ڈرتا, نہیں ڈرتے کسی سے. ہر جگہ بام بلاسٹ ہو رہے, آگے پیچھے تھریٹس آ رہی ہیں, کوئی کہتا ہے اٹھوا لیں گے, کوئی کہتا ہے مروا دیں گے, کرنا ہے جو کر لو. اگر آپ کو زرداری صاحب کی کال آتی ہے, فضل الرحمان کی کال آتی ہے, نواز شریف کی آتی ہے, کس کی کال پک کریں گے؟ اسد کیسر صاحب, فضل الرحمان صاحب کی کال اٹھا لیں گے کیونکہ وہ ہمارے نیگوسیشنز کے سینئر ہیں. نہیں دیکھیں بڑے بڑے لوگ دنیا میں ہم نے دیکھے ہیں, میں تو یورپ میں 10 سال رہی ہوں, بڑے بڑے نام دیکھے ہیں, نواز شریف اور زرداری کی تو کوئی اوقات نہیں ہے ان کے سامنے. بٹ اتنے عاجز لوگ, ڈنمارک کا پرائم منسٹر بائیسیکل چلاتا ہے,
सो नहीं, इनकी कॉल कोई नहीं उठाता. अच्छा, किसी की इनमें से कोई सियासत पसंद है, नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ या कि कोई और जो आपकी हुकूमत में है, किसी के आपको पसंद है? देखें, हमारी वैल्यूज़ वही वैल्यूज़ है जो हमारा आइन सिखाता है, हमारा दीन सिखाता है, हमारे अल्लाह ने सिखाई. जब आप चोर हों, डाकू हों, कातिल हों, तो आप उससे क्या इंप्रेस होगे? वो तो 5 रुपए में भी कत्ल हो जाता है, लाख में भी हो जाता है. These are not people that you get impressed by. ये वो लोग हैं जो हमारी हिस्ट्री की किताबों में आएंगे कि इन लोगों की तरह कभी ना होना. ठीक है, लास्टली मुझे ये बता दें कि आज ईद का दिन है, तो अगर आपको कोई इनमें से कोई कॉल करे, खाने की दावत दे या फिजिकली आपको आके कहें कि हमारे साथ बैठ के खाना खाएं, तो जाएंगे आप? मेरा प्राइम मिनिस्टर जेल में है, मैं रोज़ा रख लूँगी, लेकिन जिन लोगों ने उसको बेहक जेल में डाला हुआ है, नाहक जेल में डाला हुआ है, कभी नहीं. ठीक है. ईदी बचपन में कितनी जमा की है सबसे ज़्यादा, ये कोई याद है? आई थिंक क्लास 5th में थी कि 6th में 5,000 तक जमा हो गई थी, सारी सबसे फैमिली highest. वालों ने दी थी. हाँ जी, अभी आप ईदी बांटती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. कितनी की ईदी आप दे देती हैं? तो ये तनख्वाह तो सारी ईदी में जा रही है. अच्छा, आपकी तनख्वाह जो है उससे उसके हिसाब से आपको कर्जा शर्जा लेना पड़ता है या कि गुजारा हो जाता है? नई तनख्वाह जब से आई है, शुक्र है 2 महीने से कर्जा नहीं लिया. अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, बहुत शुक्रिया. Thank you, आपने आज हमें टाइम दिया, ईद का Thank दिन you, था, तो बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, आज आपने देखा हमारे साथ मौजूद थी सियासतदान हैं, MNA हैं शानदाना गुलजार साहिबा. पहला दिन था ईद का. अभी तक के लिए दीजिएगा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.